حضرت انس کہتے ہیں مسند احمد کے اندر ان کا یہ قول آیا ہے، کہا کہ 2 دن ایسے گزرے مدینہ میں، کہا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اضاء منها كل شيء، ساری چیزیں مدینہ کی روشن ہو گئی تھی، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مدینہ کی دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ کہا وما فرغنا من دفنہ، ہم ان کے دفن سے فارغ نہیں ہوئے یہاں تک کہ ہم نے اپنے آپ کا انکار کیا، یعنی لگا کہ ہمارا اب وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات پر صحابہ کی حالت یہ تھی کہ بہت سے صحابہ عرصہ تک بات چیت کرنا بھول گئے، حضرت عثمان کو کہہ دیجئے گمسم ہو گئے تھے، اور حضرت عمر جیسی شخصیت کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی جو کہتے تھے جو کہے کہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہاں تک کہ وہ عظیم صحابی جو پتلے دبلے نحیف ابو بکر الصدیق افضل الناس بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا واللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو دوہری موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ آیت کریمہ پڑھی انک میت و انہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں، اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں اللہ کے، اگر وہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے اس دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت میں نے سنی دھڑام سے میں زمین پر گر گیا، گویا میری جان ہی نہیں رہی، اور لگا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے، حالانکہ ہم سب پہلے پڑھ چکے تھے۔ تھی عظیم ترین کہہ دیجیے مصیبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اثر صرف ان کی صحابہ پہ نہیں پڑا، بلکہ وہ اونٹنی جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے پوری زندگی، لکھا ہے سیرت کے ماہروں نے کہ اس اونٹنی کو اللہ کے نبی کی جدائی اتنی بھاری گزری کہ آپ کی وفات کے بعد وہ اتنا روئی کہ اس کی آنکھ کی بصارت چلی گئی۔ صحابہ نے مجبوری میں اس کے آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ دی اور کھانا پانی دیتے رہے، انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد وہ اونٹنی مر جاتی ہے۔ 12 سال کی عمر ہے، اونٹنی کی عمر جو ہے 30 سے 40 سال ہوا کرتی ہے۔ قصوہ جس کا نام تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مہمات میں شریک رہی، اور وہی اونٹنی مبارک اونٹنی ایک طرح سے کہہ دیجئے جو مسجد نبوی کی جگہ پہ بیٹھی تھی، اسی جگہ کو اللہ کے نبی کے لیے خریدا گیا مسجد نبوی کے لیے، وہی اونٹنی تھی جو حضرت ابو ایوب کے گھر پہ بیٹھی تھی، وہی اونٹنی تھی جس کے اوپر چڑھ کے آپ نے عظیم الشان خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا کہہ دیجیے جدائی کا اثر نہ صرف صحابہ کرام نے بلکہ ہر اس چیز نے محسوس کیا جو آپ سے متعلق تھی، اور اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے باعث حفاظت اور باعث امن ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا۔ اِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی جو ہے اِذَا السَّمَاءُ انشقت پھٹ جائے گا۔ اور کہا وَأَنَا نُجُومٌ أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میرا وجود میرے ساتھیوں کے لیے باعث امن ہے، اللہ انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے ساتھیوں سے جن فتنوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ فتنے انہیں دھر دبوچیں گے۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبُوا أَوْ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدُ، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں، جب صحابہ کرام چلے جائیں گے تو اس امت کو جن فتنوں سے ڈرایا گیا تھا وہ فتنے انہیں دھر دبوچیں گے۔ مسلم شریف کی مشہور ترین حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت پہ کہہ دیجئے بلکہ پوری دنیا انسانیت پر سب سے عظیم مصیبت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث آتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی مصیبت سے دوچار ہو تو اسے یاد کرنا چاہیے میری موت کو، اور اس سے وہ تسلی حاصل کرے، کیونکہ میری موت سے بڑھ کر میری امت پر کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، انسانیت جو ایک طرح سے کہہ دیجئے ظلمات اور تاریکیوں میں ڈوبی تھی، انسانیت کو پھر سے زندہ اٹھنے کا اور جو ترقی دیکھ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیض ہے، جس سے دنیا انسانیت آج تک جو ہے استفادہ کر رہی ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔